حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک سرخ رنگ کے مرغ نے آپ کے بدن میں 2-3 ٹھونگے ماری ہیں۔ آپ نے یہ خواب خطبہ جمعہ میں بیان فرمایا۔ اس خواب کی تعبیر بیان کی گئی کہ کوئی کافر عمر کو شہید کر دے گا۔ چنانچہ جمعہ کے روز یہ خواب بیان کیا گیا اور بدھ کے دن صبح کی نماز میں آپ زخمی کیے گئے۔ آپ کی یہ عادت تھی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے صفوں کو سیدھا کیا کرتے تھے۔ جب صفیں سیدھی ہو جاتی تب اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتے تھے۔ بدھ کے دن جب آپ نے صفیں سیدھی کرنے کے بعد نیت باندھی تب فیروز نامی ایک آتش پرست آگ کی پوجا کرنے والا مشرک غلام نے آپ کو 2 دھاری چھری سے زخمی کر دیا۔ فاروق اعظم کے پیٹ پر زخم آ گیا۔ آپ کو گرا کر وہ کافر فیروز بھاگا۔ راستے میں جماعت کے اندر اور بھی صحابہ کو شدید زخم لگائے۔ آخر ایک انصاری نے اس پر اپنا کمبل ڈال کر اس کو پکڑ لیا۔ جب اس ظالم نے جان لیا کہ اب میں پکڑا گیا ہوں اور میرا حشر برا ہوگا تو وہ کافر اپنے ہاتھوں سے چھری مار کر مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کا حکم دیا اور خود وہیں بیٹھ کر نماز پڑھتے رہے اور زخمی ہو کر بھی وہیں حاضر رہے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ابن عباس، دیکھو تو مجھے کس نے قتل کیا ہے؟ ابن عباس نے عرض کی کہ ایک آتش پرست مشرک غلام نے جس کا نام فیروز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سن کر فرمایا، الہی تیرا شکر ہے میری موت کسی کلمہ گو شخص کے ہاتھوں سے نہیں ہوئی۔ آپ کو شدید زخم آیا۔ آپ کو جو شربت پلایا گیا وہ زخم کے راستے سے باہر نکل گیا۔ لوگ آپ کا حال پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ ایک نوجوان آیا اور حال پوچھ کر لوٹا تو حضرت عمر نے دیکھا کہ اس کا تہبند زمین سے لگتا ہے۔ فرمایا، اس نوجوان کو میرے پاس واپس لاؤ۔ جب وہ دوبارہ حاضر ہوا تو فرمایا، میاں اپنے تہبند کو اونچا کر لو، یہ عمل اللہ کے نزدیک اچھا ہے، تمہارا کپڑا بھی زمین سے خراب ہونے سے محفوظ رہے گا۔ جب آپ کی حالت زیادہ خراب ہو گئی تب آپ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ سے فرمایا، بیٹا تم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ اور ان سے میرا سلام کہہ کر عرض کرنا کہ عمر نے آپ سے اجازت چاہی ہے کہ آپ اپنے حضور میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت فرمائیں۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ام المؤمنین بھی حضرت عمر کے غم میں رو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ نے حضرت عمر کا سلام میں پیغام عرض کیا تو ام المؤمنین نے فرمایا کہ یہ جگہ خاص میں نے اپنے لیے رکھی تھی، مگر میں اپنی جان سے عمر کی جان کی شان کو زیادہ پسند کرتی ہوں اور اجازت دیتی ہوں کہ شوق سے اس مبارک جگہ میں دفن کیے جائیں۔ جب حضرت عبداللہ وہاں سے اجازت لے کر واپس آئے تو حضرت عمر کو ان کا اجازت دینا سنایا تو حضرت عمر نے فرمایا، الحمدللہ اجازت مل گئی، مگر اے عبداللہ تم ایک کام کرنا، جس وقت میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے جنازے کو تیار کر کے پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے لے جا کر رکھنا اور کہنا کہ اس وقت عمر کا جنازہ حاضر ہے اور آپ سے اجازت چاہتا ہے، اگر اس وقت بھی اجازت فرمائے تو اندر دفن کر دینا، مجھے اندیشہ ہے کہ شاید کچھ میرے لحاظ سے اجازت دی ہو، اس لیے بعد وفات پھر اجازت لے لینا۔ اور فرمایا، بیٹا میرا سر تکیے سے ہٹا کر زمین پر ڈال دے تاکہ میں اپنا سر خدا کے سامنے زمین پر ڈال کر رگڑوں تاکہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے۔ اے بیٹا میں مر جاؤں تو میری آنکھیں بند کر دینا اور میرے کفن میں درمیانی خرچ کرنا، فضول خرچ نہ کرنا، کیونکہ اگر میں خدا کے نزدیک اچھا ٹھہرا تو مجھے دنیا کے کفن سے بہت بہتر کفن مل جائے گا، اور اگر میں برا قرار دیا گیا تو یہ بھی میرے پاس نہ رہے گا۔ بیٹا اگر سارے جہان کی دولت اور سامان اس وقت میرے پاس ہوتا تو میں اسے قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے نجات پانے کے لیے خیرات کر دیتا۔ یہ سن کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قسم اللہ کی
میں آپ کے متعلق یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ تو برائے نام ہی قیامت کی ہولناک چیزیں دیکھیں گے، کیونکہ آپ امیر المؤمنین ہیں، سید المؤمنین ہیں، آپ کتاب اللہ سے اور نہایت ہی انصاف سے فیصلہ کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر بہت پسند آئی۔ سخت تکلیف کے باوجود جوش و شوق میں اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا، اے ابن عباس، کیا تو ان باتوں کی گواہی قیامت کے دن اللہ کے سامنے دے گا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں دوں گا۔ یہ بات سن کر حضرت عمر کو اطمینان ہوا۔ اس کے بعد بہت سی نصیحتیں اور وصیتیں فرمائی اور انتقال فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ کے جنازے کو تیار کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے شریف کے سامنے لا کر رکھا گیا اور بلند آواز سے عرض کیا گیا، اے ام المؤمنین، جنازہ عمر کا حاضر ہے۔ اب پھر آپ سے اجازت مانگتا ہے کہ اگر حکم ہو تو حجرے شریف میں دفن کیا جائے۔ حضرت ام المؤمنین روتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں خوشی سے آج پھر حضرت عمر کو اجازت دیتی ہوں۔ چنانچہ آپ کو حجرہ شریف میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ جس دن حضرت عمر کا انتقال ہوا اس دن سورج کو گرہن لگا، سارے مدینے میں اندھیرا ہو گیا۔ اس طرف لوگوں کا رونا، ادھر سورج کا شاہ ہونا، ایک قیامت کا منظر سا نظر آتا تھا۔ مدینے کے بچے اپنی ماں سے پوچھتے تھے، اے ماں، کیا آج قیامت ہے؟ ماں کہتی تھی کہ نہیں، آج امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا ہے۔ بعد وصال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو بڑا رحم کرنے والا پایا تو دیکھا آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قطعی جنتی ہونے کے باوجود خوف الہی دیکھیے کہ کس طرح اللہ کے حضور حاضر ہونے میں خوف کا اظہار فرماتے تھے۔ نجا کا عالم ہے مگر خلاف شرع بات نہیں دیکھ سکتے۔ نوجوان کو تہبند اونچا باندھنے کی نصیحت فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مسلمان کو بہرحال شریعت کا پابند اور شریعت کے خلاف بات سے بیزار رہنا چاہیے اور اللہ کے حضور حاضر ہونے سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ صدیق اکبر کی طرح عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی بڑے خوش قسمت تھے کہ انہیں بھی حضور کے ساتھ دفن ہونے کی جگہ مل گئی۔ دوستو، ایسی اور ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم دوستو۔